إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. موطا کی 10ویں حدیث امام مالک رحمہ اللہ کے استاد اس میں اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ، اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ ابو یحییٰ اس کے ان میں کنیہ ہے، ابو یحییٰ، اور انصار سے تعلق رکھتے ہیں، انصاری صحابی ہے، بنو نجار ان قوم سے تعلق ہے۔ یہ ثقہ اور ثبت راوی ہے، ثقۃ حجۃ، ثقہ اور حجت ہے۔ تقریباً 130 ہجری کو یہ وفات ہوئے ہیں۔ یہ اسحاق ابن عبداللہ انس رضی اللہ عنہ کے بھتیجے لگتے ہیں، کیونکہ یہ انس رضی اللہ عنہ ابو طلحہ کے بیوی کے بیٹے ہیں۔ انس کن کے بیٹے؟ ام سلیم کے، اور ام سلیم کے شوہر ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے شوہر ہیں ان کے۔ تو اس ابو طلحہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، تو یہ انس اور عبداللہ یہ دونوں بھائی ہوئے، اخیافی بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ماں ایک ہے، دونوں کی ماں کیا ہے؟ ایک ہے، تو اخیافی بھائی ہے، آئینی اور علاتی نہیں ہے، ماں ایک ہے۔ یہ بھی بھائی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اس طریقے پر یہ اسحاق ان کے کیا بن جاتے ہیں؟ یہ ان کے بھتیجے بن جاتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کا اسم کنیہ ہے ابو حمزہ، ان کا لقب ہے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم۔ تقریباً 10 سال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو ابو طلحہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک بچہ چاہیے خدمت کے لیے، خادم، کیونکہ کوئی خادم نہیں تھا، اور اس وقت بیویاں بھی ابھی مدینے میں نہیں آئی تھی، اور شادیاں بھی اتنی ایک آدھی بیوی تھی بس، تو یہ درخواست کی کہ مجھے خادم چاہیے، تو انہوں نے اپنا یہ بیٹا وقف کر لیا کہ اللہ کے رسول ہمارا یہ بیٹا ہے، بس یہ آپ کا خادم ہے۔ تو ان کی 10 سال کی عمر تھی، 10 سال کی، کہ یہ وقف، اور مسلسل 10 سال انہوں نے خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انس رضی اللہ عنہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے کیونکہ ابھی چھوٹے بچے تھے،
12 سال کی عمر تھی تو چھوٹے تھے، احد میں بھی 13 سال کے تھے تو نہیں حاضر ہو سکے، پھر خندق میں حاضر ہوئے، 14 سال کی عمر میں خندق میں کیا ہو گئے؟ حاضر ہو گئے۔ انس رضی اللہ عنہ یہ مکثرین صحابہ میں سے ہے، مکثرین وہ صحابہ جن سے روایت زیادہ نقل ہے، 2200 سے زیادہ روایت ان سے نقل۔ آپ کو بتایا تھا کہ جو صحابہ اللہ کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوٹے تھے عمر کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ مرتبے میں یہ صحابہ بڑے صحابہ ہیں، تو اب کیا ہے، ان سے احادیث بکثرت نقل ہے، کیونکہ جو بڑے صحابہ ہیں ان کے زمانے میں تو عام صحابہ تھے، تو صحابہ خود بڑے علماء تھے، لیکن یہ جو چھوٹے صحابہ ہیں ان کے زمانے میں تابعین تھے، تو تابعین ان سے کیا لیتے رہے؟ علم لیتے رہے۔ اس وجہ سے آپ کو روایات انس کے، ابن عمر کے، عائشہ کے، ان لوگوں کے روایات آپ کو کیا ملیں گے؟ زیادہ ملیں گے، اور کبار صحابہ کے اتنے نہیں ملیں گے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے کم ملیں گے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی وفات ہوئے، اور یہ لوگ، یہ انس رضی اللہ عنہ من اواخر الصحابت موتن، تمام صحابہ میں سب سے اخیر میں وفات ہوئے سوائے ایک صحابی کے جو ان کے بعد وفات ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ 93 ہجری میں وفات ہوئے ہیں، 93، 100 سال سے زیادہ عمر جی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 107 میں فوت ہوئے، ان کے بعد وفات ہوئے ابو الطفیل رضی اللہ عنہ، وہ ان کے بعد وفات ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، وہ اپنے اس بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور فرمایا اللہ کے رسول میرے بیٹے کے لیے دعا کر لیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی ان کے لیے، ایک اللہم اکثر مالا، دوسرا وولدہ، اور تیسرا واطل عمرہ، یا اللہ اس کا مال زیادہ کر، اولاد زیادہ کر، اور اس کی عمر لمبی کر، یہ دعائیں۔ مال ان کا اتنا بڑھ گیا، انس رضی اللہ عنہ بعد میں فرماتے کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 بار پھل دیتے تھے اور ان کے باغ 2 بار پھل دیتے، اتنا مال، اور بچے اولاد اتنے دیے اللہ نے کہ صرف 80 کے قریب بچے انہوں نے اپنے ہاتھ سے دفنائے، 80 کے قریب طاعون امواس میں یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے، تقریباً 180 کے قریب کہا جاتا ہے ان کے بچے تھے، یہ خود بھی نہیں جانتے تھے کیا ہے، خود بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سا ہے اور کیا نہیں ہے، کون ہے اور کون نہیں ہے، اتنے زیادہ ہو تو کیا ہوگا، کہاں پتہ چلے گا۔
تو اتنے اولاد اللہ نے ان کو دے دیے، اور عمر اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اخیر میں فرماتے تھے کہ میں اپنی زندگی سے پریشان ہو چکا ہوں، زندگی سے کیا ہو چکا ہوں، کیونکہ عام صحابہ وفات ہوئے تھے اور یہ کیا تھے، زندہ تھے۔ تو 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے انہوں نے۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ، ان کے گھرانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت تھی، اس پورے گھرانے سے۔ ان کی والدہ ام سلیم تو ام سلیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر میں آنا جانا، وہاں نمازیں پڑھنا، وہاں آرام کرنا، استراحت کرنا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے محبت، اس انس سے محبت، یہ حدیثوں میں بکثرت یہ بات آپ کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ام سلیم کے گھر، ام سلیم نے کھانا بھیج دیا اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول نے دعا کی، یہ کیا وہ، تو مطلب یہ کہ یہ معزز گھرانہ تھا مدینے میں، اچھے لوگوں کا گھرانہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کیا تھی، بہت زیادہ تھی ان لوگوں کی، اور ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، ابتدائی مسلمانوں میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی کہ ام سلیم مسلمان ہو گئی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں مالک، یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ مسلمان نہیں ہوئے، تو اس بات پر شوہر بیوی میں اختلاف رہتا تھا۔ یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ انس رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھاتی تھی، یہ چھوٹے بچے تھے تو یہ کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس بات پر ان کے والد کو غصہ آتا تھا تو میرے بچے کو بگاڑ رہی ہو یہ، تو اس پر ان کے درمیان مسائل، آخر ایک بار یہ شوہر غصہ ہو گئے بیوی پر، یہ کہ بھائی میں کیا ہے، میں اور آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لہٰذا گھر چھوڑ کے نکل گئے، تو بس کہیں باہر چلے گئے، بس ادھر رستے میں ہی مر گئے، تو اسی اور شرک کی حالت میں کیا ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ مالک ان کے اپنے والد انس رضی اللہ عنہ کے، وہ اس حالت میں دنیا سے گئے۔ پھر ام سلیم سے نکاح کیا ہے ابو طلحہ نے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ مدینے میں مالدار انسان تھے اور خوبصورت نوجوان اور شاہ سوار تھے مدینے میں، تو عربوں میں جو شاہ سوار ہوتا تھا نا، اس کی بہت بڑی قدر ہوتی تھی۔ تو ابو طلحہ نے ام سلیم کے پاس پیغام بھیجا نکاح کا، تو ام سلیم نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کے نکاح کو رد نہیں کیا جاتا، مطلب اللہ نے آپ میں ہر خوبی رکھی ہے، آپ جیسے انسان کو رد نہیں کیا جا سکتا، مگر بات یہ کہ آپ مشرک ہو اور میں مسلمان ہوں، تو میرا اور آپ کا کیا نہیں ہو سکتا ہے، رشتہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ اسلام قبول کرو تو مجھے مہر بھی نہیں چاہیے آپ سے، یہ تو انہوں نے کہا میں سوچ لیتا ہوں اس بات پر، تو ایک آدھا دن سوچا، اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے کیا کر لیا، ام سلیم سے نکاح کر لیا۔ پھر ان کی اپنی لمبی چوڑی تاریخ ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، لیکن یہ کہ قرآن کی وہ آیات ان کے بارے میں نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ آیات اس گھرانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو
انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کننا نصلی العصر، ہم لوگ عصر کی نماز پڑھتے تھے، ثم یخرج الانسان الی بنی عمرو بن عوف، پھر ایک انسان نکل جاتا بنو عمرو بن عوف کی طرف۔ یہ اس انسان سے کون مراد ہے؟ تو کچھ محدثین کہتے کہ خود انس رضی اللہ عنہ مراد ہے، کہ میں خود جاتا تھا، اور کچھ محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ مراد ہے۔ لبابہ ابن عبد المنذر، کیونکہ یہ مدینے میں دور کے آدمی تھے، یعنی دور دور رہنے والے، اور نمازوں کے لیے یہاں مسجد آیا کرتے تھے، مسجد نبوی۔ تو یہ نکل جاتے تھے بنو عمرو بن عوف۔ بنو عمرو بن عوف ایک قبیلہ ہے جو مسجد قباء کے آس پاس آباد، مدینے سے تقریباً 3 میل یا آگے کے فاصلے پر یہ لوگ چلے جاتے، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ، اب ان کو پاتے تو وہ کون سی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے؟ عصر کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ عصر کی نماز بہت جلدی پڑھتے تھے، لیکن بات یہ کہ یہ صحابہ لیٹ پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہاں نماز پڑھی ہے اور پھر وہاں گئے تو وہ صحابہ ابھی عصر پڑھ رہے ہیں، تو وہ صحابہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لیٹ۔ تو یہ کیوں لیٹ پڑھتے تھے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ وقت الاختیار کے بالکل اواخر میں پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کو بتایا کہ عصر کے لیے ایک کون سا وقت ہے؟ مختار، اور یہ پہلا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے؟ پہلا۔ اب یہ جو پہلا وقت ہے، تو یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ صرف شروع کے 10-15 منٹ ہے یا تھوڑا، بلکہ یہ پہلا وقت بھی زیادہ مقدار میں ہے کہ نہیں ہے؟ کس مقدار میں ہے؟ زیادہ مقدار میں ہے۔ مثلا آپ پہلے وقت عصر کا وقت اگر مثلا 3 گھنٹے ہو جائے، کتنے گھنٹے ہو جائے؟ 3 گھنٹے ہو جائے، 2.25 گھنٹے ہو جائے، تو پہلا وقت کم از کم 40-45 منٹ 50 منٹ اتنا تو ہونا چاہیے نا، جو وقت الاختیار ہے اتنا تو ہونا چاہیے نا یہ۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلدی نماز پڑھ لیتے تھے، بالکل ابتدا میں پڑھ لیتے تھے، اور یہ جو صحابہ ہے جو مختار وقت تھا تو اس کے بالکل اخیر میں لے جاتے تھے۔ تو نماز کو مستحب وقت سے نہیں نکال رہے، نماز مستحب وقت میں ہی پڑھ رہے، لیکن مستحب وقت کے اخیر میں لے جا رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بھائی اگر نماز عصر کی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو یہ مطلب نہیں کہ آپ کو مستحب وقت نکل گیا۔ جیسے ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بہت، تو بالکل فوراً پہلے وقت میں نہیں، اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو بھی یہ کون سا وقت ہوگا؟ مستحب وقت ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں یہ اس کی دلیل ہے یہ، اور یہ روایت بخاری میں بھی آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو ایک یہ ہے، اور یہ دوسرا یہ ہے، دوسری وجہ کہ یہ صحابہ نماز پڑھتے تھے وقت الجواز بلا کراہت میں، یعنی نماز لیٹ کرتے تھے، مگر اس کی وجہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ یہ لوگ اصل میں تھے زمیندار لوگ۔ کون سے لوگ تھے؟ زمیندار لوگ تھے جو اپنے کھیتوں وغیرہ میں کام کرتے تھے۔ اب جو کھیتوں والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں، کیونکہ ظہر کے بعد وہ اپنے کھیتوں میں نکل جاتے ہیں۔ اب وہاں کھیتوں میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے نا، جماعت تو وہاں
نہیں مل سکتی. عام لوگ کھیتوں میں نکلے ہوئے اپنی ذمہ داری کر رہے. تو اب جب یہ لوگ آئیں گے تو لیٹ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو اب جب لیٹ آ رہے تو اس وقت پھر نماز کی تیاری میاری کر کے ان کی نماز تھوڑی سی کیا ہو جاتی تھی؟ لیٹ ہو جاتی تھی. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کا عذر ہے، مثلا کام ہے اور کوئی مسئلہ ہے، اور وہ عصر کی نماز وقت اختیار میں نہیں پڑھ سکا، تو وقت الجواز میں بھی پڑھنا کیا ہوگا؟ بلا کراہت جائز ہوگا. بلا کراہت کیا ہوگا؟ جائز. اس وجہ سے یہ احناف جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز بالکل جائز ہے عصر کی، اور بلا کراہت کیا ہے؟ جائز ہے. بلا کراہت کیا ہے؟ اگرچہ مستحب وقت نکل جاتا ہے، مستحب وقت نکل جاتا ہے، لیکن نماز وقت الجواز تو ہے. نماز تو کیا ہے؟ جائز بھی. اور یہ ان کی دلیل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ کہ ان صحابہ کو تو عذر تھا، ان کا تو کیا تھا؟ عذر. لیکن یہاں تو عذر بھی نہیں ہوتا، تو بلا عذر لیٹ کرنا پھر نقصان ہے. پھر کیا ہے؟ نقصان ہے. اچھا، اگلی حدیث بھی یہی حدیث ہے. وبی قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن انس بن مالک. اور امام مالک کے استاد پیچھے اسحاق ابن عبداللہ تھے، اور یہاں پر امام مالک کے استاد کون ہے؟ امام زہری ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہو قال كنا نصلي العصر، وہی روایت ہے کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھتے. ثم يذهب الذاهب الى قباء، پھر ایک جانے والا جاتا تھا قباء کی طرف. تو فیأتیہم، ان کے پاس چلا جاتا. والشمس مرتفعہ، اور سورج ابھی کیا ہوتا تھا؟ بلند ہوتا تھا. یہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھتے، پھر ایک جانے والا جاتا. اس جانے والے سے مراد خود انس ہے یا لبابہ ابن عبد المنذر. یہاں بھی وہی دو باتیں. یہ قباء کی طرف جاتے تھے. پیچھے آیا بنو عمرو ابن عوف، اور یہاں پر کیا آیا ہے؟ قباء. تو دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ بنو عمرو ابن عوف کہاں آباد تھے؟ قباء کے آس پاس آباد تھے. تو کبھی راوی یہ کہتا اور کبھی یہ. لیکن اس حدیث میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی اس میں جو قباء کا لفظ آیا ہے یہ امام مالک رحمہ اللہ کا وہم ہے. امام مالک کا کیا ہے؟ وہم. کیونکہ عام روایتوں میں عوالی کے الفاظ آتے ہیں. ثم يذهب الذاهب الى العوالی، کہ جانے والے جاتے تھے کس کی طرف؟ دیہات کی طرف جاتے تھے. اور یہاں پر امام مالک نے کون سا لفظ ذکر کیا ہے؟ قباء کا لفظ. تو فرماتے کہ امام زہری کے جتنے شاگرد ہیں، امام زہری کے جتنے شاگرد ہیں وہ امام زہری سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، تو وہ سارے عوالی کے الفاظ نقل کرتے ہیں. اور صرف امام مالک کس کا لفظ نقل کر رہے؟ قباء کا. تو امام مالک کا وہم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ امام مالک کا کیا ہوا؟ وہم ہوا. یہ بات امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھی ہے. لیکن امام زرقانی رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر نے امام ابن عبد البر کی تعقیب کی ہے اس مسئلے میں. حافظ ابن حجر نے ابن عبد البر کی کیا کی ہے؟ تعقیب کی ہے کہ بھائی ابن عبد البر کی یہ بات کمزور ہے کہ امام مالک یہاں پر انہوں نے وہم کیا. وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ صرف امام مالک نے نقل نہیں کیے ہیں. صرف امام مالک نے کیا نہیں کیے؟ نقل نہیں کیے، بلکہ امام زہری کے دوسرے شاگرد ہے غالباً امام یحییٰ کے نام سے، انہوں نے بھی یہ الفاظ نقل کیے ہیں. قباء کے الفاظ انہوں نے بھی یہی الفاظ نقل کیے.
تو امام مالک کا مطالعہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب وہم والی بات ٹھیک ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ اور یہ پیچھے والی جو روایت ہے امام مالک نے جو اسحاق ابن عبداللہ سے روایت کی ہے، تو اس میں بھی بنو عامر ابن عوف کی بات آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ یہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روایت میں امام مالک سے کوئی وہم نہیں ہوا ہے، اور روایت اپنی جگہ پر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یہ تو وہم والی بات یہاں پر کیا ہے؟ کمزور ہے۔ تو قباء لوگ جاتے تھے اور سورج ابھی بھی کیا ہوتا تھا؟ بلند ہوتا تھا۔ پڑھی آگے حدیث۔ ہاں، امام مالک روایت کرتے ہیں ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن قاسم ابن محمد سے، فرماتے ہیں کہ ما ادرکت الناس، میں نے نہیں پایا لوگوں کو مگر وہ ظہر کی نماز عشی دوپہر کے وقت میں پڑھتے تھے۔ اس حدیث کی جو سند ہے صحیح ہے مگر مقطوع ہے، صحیح ہے مگر مقطوع۔ مقطوع آپ نے پڑھا ہے ما رواہ التابعی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عن الصحابہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہیے کہ جس کو تابعی روایت کرے کن سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سند مقطوع کہلاتی ہے کہ نہیں کہلاتی ہے؟ تو مطلب امام قاسم کی بات ہے، کن کی بات ہے؟ امام قاسم کی بات ہے۔ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ امام مالک کے استاد ہیں ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن۔ امام ربیعہ ان کو کہا جاتا ہے ربیعۃ الرأی، ربیعۃ الرأی۔ یہ جو ربیعۃ الرأی تھے یہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ، ثقۃ فقیہ، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے درس میں 40 تو صرف بڑے بڑے محدثین اور علماء بیٹھتے تھے۔ امام مالک جیسے لوگ ان کے کس میں بیٹھتے تھے؟ درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو والد تھے ان کا نام فروخ تھا۔ فروخ جو تھے اس فروخ نے جو ہے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ کچھ راتیں گزاری اور پھر جہاد میں چلے گئے، جہاد میں، اور اپنی بیوی کو تقریباً 30,000 درہم دیے، دینار دیے، 30,000، مالدار ہوں گے، اتنے پیسے دیے اور جہاد پہ نکل گئے۔ اب جہاد پہ نکل گئے تو اس کے بعد نہیں لوٹے، 30 سال جہادوں میں رہے، 30 سال جہادوں میں رہے۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بھائی کیا ہو گئے، شہید ہو گئے ہوں گے، 30 سال تک جو گھر نہیں آئے۔ تو ادھر ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا؟ ربیعہ، اپنی ماں نے رکھا۔ اب 30 سال کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے گھر واپس ہوئے، تو گھر میں اپنے گھر جب آئے تو یہ امام ربیعہ یہ گھر پہ کھڑے تھے دروازے پہ، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی کوئی آدمی اور میرے گھر کے سامنے کھڑا ہے، تو اس نے کہا یہ تو میرا گھر ہے، اپنے باپ کو کہا، تو پہچان تو نہیں رہے تھے یہ، اس نے کہا یہ میرا گھر ہے جی۔ اب اس بات پر دونوں کی کیا ہونے لگی؟ لڑائی۔ وہ بول رہا ہے میرا گھر ہے اور یہ بول رہا ہے یہ میرا گھر ہے۔ اب تو جب لڑائی ہوئی تو اندر اس کی ماں نے باتیں سنی، یہ
کہ بھائی دروازے پہ لڑائی ہو رہی ہے. تو جب وہ نکل گئی تو انہوں نے پہچان لیا اور اس کو کہا کہ یہ تو آپ کے کیا ہے, باپ ہے. تو بس اس طرح 30 سال کے بعد بیٹے نے باپ کو دیکھا. پھر اس کے بعد جب یہ باپ گھر میں چلے گئے, بیٹھ گئے, آرام کیا, تو آرام کرنے کے بعد پھر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی وہ پیسے جو دیے تھے وہ کہاں چلے گئے, کہاں خرچ کیے, کیونکہ 30,000 دینار بھی کوئی معنی رکھتا ہے, بہت زیادہ کروڑ ارب روپے آج کل کے حساب سے یہ. تو اس نے کہا تھا آپ بس تھوڑا سا آرام کریں, میں بتا دیتی ہوں, یہ آپ نماز پڑھ کے میں آپ کو حساب دے رہی ہوں اس پیسوں کا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. فرمایا آپ جاؤ نماز پڑھو. تو وہ گئے, نماز پڑھ لیا. نماز کے بعد دیکھا کہ علماء کے حلقے لگے ہوئے. سب سے بڑا حلقہ جو لگا ہوا تھا اس ربیعۃ الرأی کا لگا, بڑے بڑے شیوخ علماء یہ اس میں کیا ہوئے ہیں, بیٹھے, اور یہ جلال اور شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. باپ نے جب یہ منظر دیکھا انتہائی خوش ہوئے کہ میرا بیٹا اور اس مقام پر. تو جب واپس گھر آئے پھر بیوی سے پوچھا پیسوں کا حساب. تو انہوں نے کہا آپ نے مسجد میں دیکھا ہے کہ سب سے بڑا حلقہ کن کا لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کا. فرمایا کہ وہ سارے پیسے اسی پہ خرچ کیے, اس بچے کے علم پہ خرچ کیے. تو اس نے کہا کہ آپ نے امانت کا حق ادا کیا. امانت کا حق جس مقصد کے لیے دیے تھے وہ مقصد آپ نے کیا کر لیا, پورا کر لیا ہے. تو مطلب یہ کہ سب سے بڑا حلقہ مسجد نبوی میں کن کا لگتا تھا؟ امام ربیعۃ الرأی رحمہ اللہ کا. بڑے بڑے محدثین علماء یہ ان کے کیا ہے, شاگرد ہے, اور یہ خود کبار صحابہ کے شاگرد ہیں. امام ربیعہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, اور اسی طرح بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے علم حدیث کیا کیا ہے, یہ حاصل کیا ہے. تو کبار تابعین میں سے امام مالک فرمایا کرتے تھے ذهب حلاوت الفقہ مذ مات ربیعہ, کہ جب سے امام ربیعہ وفات ہوئے تو فقہ کی حلاوت چلی گئی ہے, فقہ کا جو مزہ ہے وہ جا چکا ہے جب سے یہ وفات ہوئے. ان کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ قیاسات کی طرف نہ جاتا اور رأی کی طرف نہ جاتا نا, تو آج دنیا میں ان کا بھی ایک مذہب ہوتا, جیسے امام مالک, امام شافعی, احمد کا ایک وہ ہے, تو اس طرح ان کا بھی ہوتا. اتنے علمی شخصیت تھے, لیکن لوگ ان سے تھوڑا سا بچ کے رہتے تھے, کیونکہ یہ کیا تھے, رأی اور قیاسات یہ زیادہ کرتے تھے. اس وجہ سے ان کو ربیعۃ الرأی کہتے ہیں, ربیعۃ الرأی, کہ رأی کو بہت زیادہ وہ کرتے تھے. یہ وفات ہوئے تقریباً 136 ہجری میں وفات ہوئے ہیں. ان کے استاد قاسم ابن محمد, ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا امام قاسم کے بارے میں, یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں, ان کے بھتیجے ہیں, اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں, خاص شاگرد. یہ جو امام قاسم ہے من اوثق الناس عن عائشہ, آپ کو بتایا تھا 3 آدمی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑے ثقہ ہیں. ایک عروہ ابن الزبیر, ان کے بانجے, اور دوسرے نمبر پر قاسم ابن محمد, ان کے بھتیجے, اور تیسرے نمبر پر عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ, جو ان کے
ہاں انہوں نے تربیت پائی تھی. یہ 3 شخصیات ان کے خاص شاگرد. من فقہاء السبعہ، کن میں سے؟ فقہاء سبعہ میں سے. یہ 7 علماء تھے مدینے کے، جن کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کی ایک کمیٹی بنائی تھی 7 علماء کی، کہ بھائی کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو یہ 7 علماء مل کے ان کو کیا کریں گے، اس مسئلے کو حل کریں گے. تو یہ مدینے کے سب سے بڑے علماء تھے، سب سے بڑے. ان میں کون ہے؟ امام قاسم، امام سالم اور عبد الرحمن ابن سلمہ وغیرہ. یہ اس قسم کے لوگ یہ ان کے کیا تھے، ان میں شامل تھے. تو امام قاسم فقہاء سبعہ میں سے. علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں پیدا ہوئے. علی رضی اللہ عنہ کے خلافت یعنی 35 سے 40 کے دوران اس وقت کیا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے، اور تقریباً 106 ہجری میں وفات ہوئے ہیں. 106 ہجری میں وفات ہوئے. ثقۃ فقیہ حجۃ. اچھا، تو قاسم ابن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ادرکت الناس، میں نے نہیں پایا لوگوں کو مگر وہ لوگ ظہر پڑھتے ہیں عشی کے وقت. اب کون لوگ مراد ہے؟ تو ظاہر یہ لگتا ہے کہ صحابہ مراد ہوں، کیونکہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیدا ہوا ہے، پھر ان کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت. تو اس زمانوں میں صحابہ تھے کہ نہیں تھے؟ عام نمازیں کون پڑھاتے تھے؟ صحابہ ہی پڑھاتے تھے. پھر بعد میں صحابہ کم ہو گئے، لیکن اس وقت صحابہ عموماً دنیا میں موجود تھے. تو صحابہ مراد ہوں گے، کیونکہ صحابہ کی بات کوئی حجت بنا. اور اگر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تابعین مراد ہو، تو تابعین بھی پھر صحابہ کے کس پہ چلنے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، تو وہ بھی مراد ہو جائے تو کوئی دور کی بات نہیں ہے. لیکن صحابہ ہو تو پھر بات مضبوط ہوگی کہ میں نے صحابہ کو نہیں پایا مگر وہ ظہر پڑھتے تھے عشی. عشی ما بعد الزوال کو کہا جاتا ہے، ما بعد الزوال الی المغرب، زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ جتنا بھی وقت ہے یہ سب وقت کو عشی کہتے ہیں. اب یہاں کیا مراد ہے؟ تو زوال کے بعد پڑھتے تھے. حاصل ان کا یہ کہ یہ مراد لے رہا کہ وہ لوگ نماز لیٹ پڑھتے تھے، ظہر کی نماز کیا پڑھتے تھے؟ لیٹ پڑھتے تھے. تو آگے یہ بات آ رہی ہے انشاءاللہ کہ ظہر کی نماز لیٹ پڑھنا ہی کیا ہے، یہ افضل ہے.